یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور ریگنگ کے خوف سے عروسہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس کی فیملی نے اسے کافی سمجھایا کہ گھبرانا نہیں، لیکن وہ عروسہ ہی کیا جو مجمع میں آ کر نہ گھبرائے۔ اس کے ابو تو یونیورسٹی کے گیٹ پر اتار کر چلے گئے تھے اور وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اس گیٹ کو پار کر کے اندر بھی آ چکی تھی۔ سیاہ بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی وہ سانولی کھلونی سی لڑکی، کاندھے پر سیاہ عام بیگ ڈالے، بار بار چادر کا کونا پیشانی تک کھینچتے، پریشانی سے صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ڈپارٹمنٹ کس طرف ہے۔ کچھ ہمت کر کے اس نے قدم آگے بڑھائے، کچھ ادھر ادھر چکرانے کے بعد وہ پھر ایک جگہ رک گئی۔ اس کی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ دے پکرے نوجوان لڑکے لڑکیاں ادھر سے ادھر ٹکراتے پھر رہے تھے، لیکن کسی نے بھی رک کر اس پریشان سی لڑکی کی طرف توجہ نہ دی۔ قریب تھا کہ وہ مارے گھبراہٹ کے رو پڑتی کہ ایک نرم اور مہربان سی آواز اس کے قریب اٹھی، میں آئی ہیلپ یو۔ عروسہ نے اپنا جھکا ہوا سر گھمایا اور ایک الٹرا ماڈرن اور سٹائلش بہت خوبصورت لڑکی اس کے سامنے کھڑی۔ اس سے پوچھ پئی تھی، اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ مری مری آواز سے عروسہ کے حلق سے نکلی تھی، نیو آئی ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ عروسہ نے اس بات کو سمجھ لایا، کس ڈپارٹمنٹ کی ہو؟ اکنامکس۔ عروسہ نے سر جھکا کر ایسے جواب دیا جیسے اپنے کسی جرم کا اعتراف کر رہے ہو۔ آئس کی نہیں تو یہاں کیوں آئی کھڑی ہو؟ لڑکی نے سر کو خفیف سی جنبش دے کر پوچھا۔ ڈپارٹمنٹ نہیں گا، عروسہ ہکلائی۔ لڑکی نے ایک نظر اس کے پک چہرے کی طرف دیکھا اور ایک نگاہ اس کے عقب میں بنے ڈپارٹمنٹ میں ڈالی جہاں واضح طور پر اکنامکس ڈپارٹمنٹ لکھا ہوا تھا، اور اس لڑکی نے پاسپورٹ سے سر ہلایا۔ یہ تمہارے پیچھے ہی تو ہے اکنامکس ڈپارٹمنٹ، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ عروسہ نے بیگ چال مڑ کر دیکھا اور بری طرح چینک گئی۔ بائی دا وے، میں نمرا ہوں، کیمسٹری میں ماسٹر کر رہی ہوں، لیکن بات ویکٹر ہے میرا۔ لڑکی نے اپنا نازک تھا سفید ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر اپنا تعارف کروایا۔ عروسہ نے کچھ جھجکتے ہوئے اس سے ہاتھ ہلایا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ نمرا نے پوچھا۔ عروسہ جواباً مدھم لہجے میں وہ بولی۔ خوبصورت اور بااعتماد نمرا کے سامنے سے اپنا آپ بہت کمتر سمجھنے لگا تھا، اور ہمیشہ کی طرح وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئی۔ نائٹ نیم، اچھا عروسہ میرا ڈپارٹمنٹ وہ سامنے ہے، تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ ہاتھ کی اشارے سے بڑے سے گراؤنڈ کے اس پار اشارہ کر کے نمرا نے پرخلوص انداز میں تھا۔ عروسہ نے سر ہلایا۔ آؤ میں تمہیں تمہاری کلاس تک چھوڑا۔ ایکچولی یونیورسٹی اتنی بڑی ہے کہ اکثر نیو کمرز فرسٹ ڈے باکس آ جاتا ہے، مگر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز ہے اور کسی قسم کی کوئی ریگنگ نہیں کرتا، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر کسی کی بھی پوچھتی ہو تو میں تمہارے ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیتا۔ وہ بالکل نارمل انداز میں کہتی اس کا ہاتھ تھام کر ڈپارٹمنٹ کی جانب پڑی۔ عروسہ کو جھجک کچھ کم ہونے لگی۔ میری ایک فرینڈ تھے نا، میں ان سے کہہ دوں گی کہ تمہارا خیال رکھا کرے۔ اسے بتا رہی تھی کہ اس کی کلاس تک چھوڑ کر اسے پریشان نہ ہونے کی تاکید کرتے چلی گئی تھی۔ عروسہ لرزتے قدموں کے ساتھ کلاس میں داخل تھی۔ کلاس میں لڑکوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان سب نے کی ایک نظر دیکھانی تھی۔ سرتاپا سیاہ چادر میں لپٹی سانولی سی مگر پرقسم وہ لڑکی چکل تو دبو نظر آ رہی تھی۔ لڑکوں نے اسے دیکھ کر نہ پوچھ چڑھائے، لڑکوں کو اس میں کچھ خاص چام نظر نہ آیا۔ عروسہ پیپے کی بینچز میں بھی ایک پر جا کر بیٹھ گئی۔ نمرا یونیورسٹی سے واپس گھر پہنچی تو بھی اس کا دھیان اسی لڑکی کی جانب تھا۔ اوہ گاڈ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ کتنی انکمپیٹنٹ لڑکی تھی، بیچاری اتنی گھبرائی ہوئی تھی تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں رو نہ پڑے۔ نمرا کافی دیر سے رابعہ بیگم کی کان کھا رہی۔ بیٹا آپ اس کے ساتھ دوستی کر لیں اور اسے گائیڈ کرتی رہا کریں، آہستہ آہستہ وہ بھی یونیورسٹی میں ایڈجسٹ کر جائے گی۔ رابعہ بیگم نے ایک فیکن میتھنگ کے اوضاع پلٹتے ہوئے اپنے محفوظ مہذب لہجے میں جواب دیا۔ ہاں ممی، میں نے اس کو فرینڈشپ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ بہت ہی ایجنٹ اور کیوٹ ہے، وہ چھوٹی سی رکھی ہے، بالکل کسی کالج گرل کی طرح۔ نمرا کے ذہن سے آج صرف اور صرف عروسہ سوا تھی۔ کون چھوٹی سی رکھتی ہے جناب؟ ایک شوخ اور دلکش مردانہ آواز تھے۔ وہ دونوں ہی چونک کر متوجہ ہوئے اور پھر نمرا حیدر بھائی کا نعرہ لگا کر اچھل کر۔ حیدر آرمی کے پورے یونیفارم میں ایک چھوٹا سا سفری بیگ کندھے پر لٹکائے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ کی شیرت بڑی ہوئی تھی اور چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھیں زندگی کی چمک سے بھرپور تھیں۔ What a surprise!
نمرا بائی سے لپٹ گئی۔ کیسی ہو میری گڑیا؟ کیپٹن حیدر نے بہن کے سر پر پیار کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک دم فٹ، نمرا اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم ممی۔ کیپٹن حیدر نے آگے بڑھ کر رابعہ بیگم کے دونوں ہاتھ تھام کر عقیدت سے کھینچ کر آنکھوں کو لگایا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ رابعہ بیگم نے اپنے فرما بردار بیٹے کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اوہ بھیا، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ نمرا کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ کیپٹن حیدر مسکراتے ہوئے ماں کے برابر بیٹھ جائے۔ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو بیٹا؟ رابعہ بیگم نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھ کو چھو کر پوچھا۔ پورے 1 ماہ کے لیے آیا ہوں ابھی، اس کے جواب پر نگراں تو کچھ تو نہیں کری تھی۔ آؤ، ایک نیک کہ آپ پیزا کی شادی اٹینڈ کر کے جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ ایکسائٹیڈ تھی ہو کر بولی۔ بالکل، خوب انجوائے کریں گے سب مل کر۔ حیدر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بالکل انجوائے کرنا، لیکن ابھی جائیے اور ملازم سے کہہ کر بھائی کا کمرہ درست کرائیے، اور جاتے ہوئے ملازمہ سے چائے کے لیے بھی کہتی ہے جائے۔ رابعہ بیگم کی ہدایت پر وہ جی اچھا کہہ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ ممی، آپ کو بہت مس کرتا ہوں میں۔ حیدر نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ میں بھی آپ کو بہت مس کرتی ہوں بیٹا، لیکن پھر یہ سوچ کر میرے دل کو قرار آ جاتا ہے کہ میرا بیٹا ملک کے لیے سیسا پھیلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، تو پھر مجھے تو فخر کرنا چاہیے کہ وہ ایک بہادر فوجی کی ماں ہو۔ اس کے کیا بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ ممتا سے بھرپور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حیدر کو اپنی ماں کے ہمت پر فخر محسوس ہوا۔ یہ انہیں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آج وہ تینوں بہن بھائی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی سمیٹ رہی تھے۔ آپ میرے ساتھ چلیں ممی، اب مجھے گھر مل گیا ہے، میں بہت تنہا ہوں۔ بولو، آپ نے تنہائی کا حل سوچ لیا میں نے، اور وہ حل ضرور بھیا کی شادی ہے نا ممی؟ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شوق لہجے میں کہا تھا۔ رابعہ بیگم کھل کر مسکرائی تھی۔ بالکل، اب پیزا کی بات حیدر کی ہی تو باری ہے۔ وہ بیٹی، بھیا کوئی لڑکی پسند ہے تو ابھی بتا دیں، بعد میں شکایت مت کیجیے گا کہ آپ کی مرضی کا خیال نہیں کیا۔ نمرا فلور کوشن پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، آپ کی جو بھی پسند ہے اس کا اظہار کر دیجیے، زندگی تو آپ نے ہی گزارنی ہے نا۔ رابعہ بیگم ایک روشن کار خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی بات کے لیے پریشرائز نہیں کیا تھا۔ پسند تو کوئی نہیں ہے ممی، ابھی کوئی پسند آئے گی تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا، حیدر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویسے آپ کو کس قسم کی لڑکیاں پسند ہے حیدر بھیا؟ نمرا نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ باحیا، حیدر کا ایک حرفی جواب تھا۔ یہ کیا بات ہو بھیا، بس ایک ہی کوالٹی؟ وہ پسور کے بولی۔ حیا میں سب کوالٹی آ جاتی ہے، کیونکہ حیا خوبصورتی، خوش اخلاقی سب کچھ رکھتی ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ انسان میں حیا نہ ہو تو جو کچھ مرضی کرتا پھرے۔ اس بار تفصیل سے بولا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ بولتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ ارے تم نے جانا نہیں ہے؟ اسے اپنی سائمن کے ساتھ الجھتے دیکھ عمران نے پاس آ کر پوچھا۔ وہ بس بھائی کا میسج آیا تھا کہ وہ آنے والے ہیں تو پھر چلنے لگی ہوں۔ الفتاب بولی۔ چلو کہ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی ابتا گئے کاندھے پہ بالے اٹھ رہی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی پارکنگ ایریا تک آئے۔ آؤ کہ میں ممی سے ملوا۔ عمران نے اس سے کہا۔ نہیں، اس نے نپی میں سہلا۔ ارے آؤ نا، ممی کبھی کھا تھوڑی نہ جائیں گی۔ اسی کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر لائی اور ایک سیاہ رنگ کی مرسڈیز کے باہر جا کر رکھی۔ عمران نے گاڑی کے تئی شیشوں میں سے ایک پہ دستک دی۔ اتنی دیر لگ رہا؟ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ایک دل کر مردانہ آواز عروسہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ نمرا کے عقب میں تھی۔ ہم باتیں کر رہے تھے۔ ممی آئے آپ کو عروسہ سے ملوا۔ اکلے پچھلی جیپ کو بیٹھی رابعہ بیگم سے کہا۔ رابعہ بیگم اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ ہلکی آسمانی رنگ کی سادہ سی ڈیزائنر شلوار قمیض دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ بڑی سوبرتی لگ رہی تھی۔ عروسہ جی کے السلام علیکم، وہ بامشکل بولی۔ رابعہ بیگم نے مسکرا کر کی معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہے آپ؟ نمرا آپ کا بہت شکر کرتی ہے۔ انہوں نے پور شفقت انداز میں اس کا گال چھوا تھا۔ عروسہ کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ ممی وہ سب سے پیاری اور پہلی دوست ہے۔ نمرا نے اس کا ہاتھ دبا کر ایک سنکیت انداز میں کہا۔ عروسہ ہلکا تھا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں کم اعتمادی کی جھلک تھی۔ ارے حیدر بھائی اندر ہی بیٹھے ہیں۔ نمرا گاڑی کی طرف بڑھی اور جھک کر اندر جھانکا۔ حیدر بھیا، میری بیسٹ فرینڈ کھڑی اور آپ ادھر بیٹھے ہو۔
آخر آپ کو اخلاق نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ اس لیے اسٹرنگ کے کام میں اکتائے ہوئے انداز میں بیٹھے حیدر کو لتاڑا۔ تو کیا کروں؟ اتنی توپوں کی سلامی دو ہماری بیسٹ فرینڈ کو؟ حیدر نے دبی ہوئی گکیلی آواز میں پوچھا۔ جواب پر نمرا نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ اوکے کہتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گیا۔ رابعہ بیگم عروسہ سے باتیں کر رہی تھی، وہ بھی ہولے ہولے کچھ کہہ رہی تھی۔ حیدر رابعہ بیگم کے ساتھ ہی آ کر کھڑا ہوا۔ عروسہ، یہ میرے حیدر بھیا ہے، اور بھیا یہ میری بیسٹ فرینڈ عروسہ۔ نمرا نے تعارف کروایا۔ عروسہ نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے حیدر کو دیکھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں وہ دراز قد اور انتہائی ہینڈسم انسان تھا۔ عروسہ نے دیکھتے اور نظریں جھکا لی۔ ہائے عروسہ، کیسے ہیں آپ؟ حیدر نے ایک فارمل سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ جی الحمدللہ۔ عروسہ نے اپنی چادر کا کونا پیشانی تک کھینچتے جواب دیا۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ حیدر کی نظریں ایک لہجہ کو اس کے چہرے پر رکی۔ سیاہ چادر کے حالے میں وہ سادہ سا چہرہ اس قدر پاکیزگی لیے ہوئے تھا کہ اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ چلی ممی؟ حیدر نے رابعہ بیگم سے پوچھا۔ ہاں، اور عروسہ بیٹے، آپ جمعے کو ہمارے گھر قرآن خوانی میں ضرور آئیے گا۔ رابعہ بیگم نے اسے تاکید کی۔ جی، اس نے نظریں جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ حیدر کی موجودگی اسے کنفیوز کر رہی تھی، اور حیدر اس کی گبرانے پر دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا۔ کیا یونیورسٹی میں پڑھنے والی کوئی بھی لڑکی اتنی شرمیلی اور کم اعتماد ہو سکتی تھی؟ ہر صورت میں آنا ہے تم نے، عمران نے دھوپ چمانے کسی انداز میں کہا تھا۔ عروسہ نے نظریں اٹھائی۔ احمد بھی بائک سامنے سے آتی دکھائی گی تو اس کی جان میں جان آئی۔ میرا بھائی آ گیا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے تاکی کی لہریں دوڑنے لگے۔ حیدر نے بغور اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ اوکے یار، اللہ حافظ۔ رشتہ دایاں گال چومتا تھا۔ عروسہ گلابی بڑھتے چہرے کے ساتھ رابعہ بیگم کی طرف مڑی۔ اللہ حافظ آنٹی، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ اللہ حافظ بیٹا، جیتی رہیے۔ رابعہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھینک کر اس شفقت لہجے میں کہا تھا۔ احمد بائک روکے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ وہ حیدر کو اللہ حافظ کہے بغیر تیز قدموں سے چلتی اس کی طرف چلے گئی، اور تینوں میں گاڑی میں بیٹھے اور حیدر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی سامنے کھڑی اور عروسہ پر تھی، جو اپنی لمبی سی چادر سمیٹ کر بائک پر بیٹھ چکی تھی۔ ایک ہاتھ اپنے بائک کے چلانے پر رکھے، دوسرے ٹھوڑی کے پاس سے چادر کا کونا تھامے ہوئے تھی تاکہ ہوا سے چادر سر سے سرک نہ جائے۔ حیدر حسن نے گاڑی دھن سے آگے بڑھا دی۔ ابو جی، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد جیسے اسے عابد صاحب صحن میں تخت پر تنہا بیٹھے نظر آئے تو وہ ان کے پاس چلے آئے۔ پوچھو بیٹا، عابد صاحب نے پرشفقت انداز میں پوچھا۔ وہ ابو جی، میری دوست ہے یونیورسٹی میں نمرا، ان کے گھر میں جمعے کو قرآن خوانی ہے تو انہوں نے مجھے آنے کو کہا ہے۔ اس نے رک رک کر مدھم آواز میں اپنا مدعا بیان کیا۔ بیٹا، تمہیں پتا ہے نا، تمہاری دادوں کو لڑکیوں کا کسی انجان گھر میں جانا پسند نہیں۔ اس نے پوچھے تو مجھے خود بھی پسند نہیں ہے۔ دوستوں کو یونیورسٹی تک ہی محدود رکھیے۔ آپ کو پتا ہے کہ خاندان بھر کی مخالفت مول لے کر آپ کو یونیورسٹی میں داخل کروایا گیا ہے۔ عابد صاحب نے سنجیدہ لہجے میں تفصیل سے بات کی۔ وہ سر ہلا کر چپ چاپ بنا بحث کے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس کی دادوں اور بابیوں نے بھی اس بات کی مخالفت کی تھی کہ اگر وہ اسے ساتھ دے دیتے شاید وہ آج مان بھی جاتے۔ اس نے اگلے دن نمرا کو جب منع کیا تو وہ ناراض ہو گئی۔ آپ سمجھتی نہیں ہیں، ہمارے گھر کا ماحول نہیں ہے کہ لڑکیاں اپنی دوستوں کے گھر جائیں۔ پلیز نمرا، آپ مائنڈ مت کرنا، آپ میری اکلوتی دوست ہو تو میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ عروسہ نے کہا، اگر میں تمہارے گھر آ کر سب سے بات کروں تو تب مان جائیں گے سب؟ نمرا نے کہا، پتہ نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس نے آہستہ سے کہا تو نمرا نے اس کا ایڈریس مانگا۔ اس نے اپنا ایڈریس پہنچا دیا۔ نمرا اگلے دن شام کو گھر پہنچ تو صحن میں موجود سبھی لوگوں کی لوگیں نمرا کی طرف اٹھ کر پلٹا ہوں گے۔ وہ تھی ہی ایسی خوبصورت، اوپر سے اس کا عمارت جھلکتا وجود کے کپڑے، اس کا ہر انداز مڈل کلاس گھرانے کے لوگوں کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ ہائی کیسی ہیں؟ نمرا نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہو، آپ کو گھر ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ نو یار، بالکل بھی نہیں، نمرا بولتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی ذہن کی جانے پڑی۔ آج سنڈے تھا تو سوچا تم سے ملا اور اپنی سسٹر کی شادی میں انوائٹ بھی کر لو۔ وہ مدھم لہجے میں بولی اور سے کہہ رہی تھی، بہت اچھا کیا آپ نے، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا آنا۔ عروسہ نے کہا، السلام علیکم۔ نمرا نے ذہن میں بیٹھے نفیس کو سلام کیا۔ اسے تو ابھی تک اس کے
दीदार से ही फारिग न हुए थे। उसके सलाम करने पर चौंके। ये मेरी अम्मी है, ये दादू है, और ये बड़ी भाभी, और ये छोटी भाभी। आयुषा ने जल्दी जल्दी सबका तारुफ करवाया। निम्रा ने सबके साथ रस्मी जुम्मों का तबादला किया। अतः वह दादू के बराबर ही बैठ गई। वहां मौजूद सब नफूस निम्बा की शख्सियत से इतने मारूफ हो गए थे कि वोकनाहक और घबराहट का एक हमला हुआ था उन पर। इमरान ने अपने ले, लेयर्स में कटे हुए लंबे बाल सीधे बाले को समेट कर टाई शाने पर डाला और लबाका से टांग को टांग रखकर सबकी तरफ अजंती नजर डाली। उसी लोग गेट पर मध्यम सी दस्तक हुई। भाई अहमद दरवाजे की तरफ चुपका और अहमूसा ने जल्दी से आवाज लगाई। अहमद इमरा के ड्राइवर को बाहर वाले दरवाजे से ड्राइंग रूम, उसका जुमला मुंह में ही रह गया क्योंकि दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाला और हैंडसम इंसान ड्राइवर नहीं बल्कि हैदर था। निम्बा हंसने लगी क्योंकि हैदर के चेहरे से ताप जाहिर हो रहा था कि वरूसा के नादिर कलमात सुन चुका है। अरूसा की शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था। मेरे भाई को ड्राइवर तो मत कहो, और मजे से बोली जबकि हैदर अब अंदर आ चुका था। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उसके स्टाइश चेहरे पर स्पाइश पर उबड़ी थी। ये मेरे भाई हैं आंटी, आए हैदर भैया, इमरान ने उत्तर हुआ था। हैदर पूर्वकार चाल चलता कहन में आया। हैदर खुश इखलाकी से दांतों और सुंदर बेगम से मिल रहा था। अहमद, भाई को ड्राइंग रूम में बिठाओ बेटा। सुंदर बेगम की हिदायत पर अहमद भी मुअद्दब से अंदाज में आगे बढ़ा और इसके लिए ड्राइंग रूम की जानिब चला गया। आओ बेटा, अंदर चलकर बैठते हैं। सुंदर बेगम ने निम्रा से कहा। उस एक छोटे सी टीवी लाउंज में आकर बैठे। अब सॉरी, मेरा ख्याल था कि आप ड्राइवर के साथ आए हैं। अयूसा ने निम्रा के साथ बैठते आहिस्ता आवाज में कहा। इट्स ओके यार, निम्रा ने लापरवाही से कहा। अरे भाई, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को लाओ। दादी ने आवाज लगाई। इस तरफ अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आई हुई। उसने अपने बैग में से एक खूबसूरत सा वेडिंग कार्ड निकालकर अरूसा की जाने बढ़ाया। आप सब दूरी रहिएगा, और आंटी, जुम्मे को मेरे घर में कुरान खानी है, अरूसा को जरूर देख लीजिएगा। उसने उठकर खड़े होते हुए कहा था। अरे हाँ हाँ, ये जरूर आएगी, दादा ने शब्दवत से कहा। कुछ देर तो बैठे ना निम्रा, अरूसा ने इसके साथ ही उठते हुए कहा। उस वक्त की इजाजत लेने के बाद वहां से निकलने लगी तो अरूसा से मिलते हुए बोली, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हारी दादो चली गई है और बाकी सबकी जरूर आना। उसकी बात में महज सर हिला गई थी। फिर जुमे का दिन आन पहुंचा। उसने हल्के गुलाबी रंग का सादा से लंबा फ्रॉक पहना था जिसकी आतीले चूड़ीदार थी। उसने अपने लंबी बाल सुलझाकर सूखने के लिए खुले छोड़ दिए। उसी वक्त आयशा कमरों में दाखिल हुई। वो ग्रीन वाला फ्रॉक पहनती ना, ये तो इतना सिंपल है। वो कमर पर हाथ रख के उसका सबदापा जायजा लेते हुए बोली, शादी में नहीं जा रही, कुरान खाने की जा रही। अलूखा ने जवाब पर नाक चढ़ा कर कहा, अरे वो तो दोस्त तुम्हारी इतनी अमीर है, वहां जाकर देखना लड़की कितना बल संवर कर आई होगी। आयशा कहते हुए बिस्तर पर पाँव पसार कर लेके, वैसे ही ठीक हूँ, वो बोली। अच्छा थोड़ा सा मेकअप कर लो, बिल्कुल फीका फीकी शलजम सी लग रही हो। अरुस्ता पलट कर आईने में अपना अक्स देखने लगी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, सतो नाक और तराशीदा लब। वो आम से हुलिये पे भी काफी जाजुब नजर आ रही थी। अच्छा काजल ही लगा लो यार, आयशा ने फिर मशवरा दिया। उसने इस मशवरे पर अमल करते अपने आम से लाइट ब्राउन आंखों में काजल लगाया। होंठों पर हल्का सा गुलाबी लिप ग्लोस लगाकर वो आईने के सामने से हटाई और बेड से पड़ा बड़ा सा गुलाबी दुपट्टा उठाकर कांधे पर ढाल लिया। लंबे बाल अभी भी गीले थे, सोने खुला ही छोड़ दिया। बाजी तुम्हारी दोस्त आ गई है। अहमद भागती वो आकर पहुंची। वो जल्दी से कमरों से बाहर निकली। चाह लवज में निमरा सुंदर बेगम और दादू से बातें करेगी। उसे देखते हुए उठ खड़ी हुई। अरुजा ने दुपट्टा सर पर लिया लपेटा और दोनों सबको खुदा हाफिज कहकर घर से बाहर निकल आई। गाड़ी एक माल आलिशान बंगले के सामने की। निम्रा के साथ राहदारी से गुजर कर दाएं जाने के एक कमरे में दाखिल की जो गालिबन टीवी लाउंज था। एसी की हल्की सी कूलिंग और एक स्मोक सी खुशबू कमरे के इंतजाम में चिकराती फिर रही थी। इमरा उसे वहां बैठने को कहकर कमरे से चली गई और एक नरम सी सोफे पर बैठ गई और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। ये को बहुत ही पुशराता और खूबसूरती से सजाया गया टीवी लाउंज था। सामने वाली दीवार पर बड़ी सी एलईडी लगी थी जिस पर बे आवाज कोई न्यूज चैनल चल रहा था। अरुसा की आंखों साशी निगाहों लाउंज का जायजा ले रही थी। सारे घर में शदीद सुलाटे का राज था। कौन कह सकता था कि यहाँ एक छोटी सी गेट टुगेदर होने वाली हो।
अरूसा जरा रिलैक्स सी होकर बैठ गई और सर से दुपट्टा हटाकर अपने बाल आगे डाले। लंबे बाल अभी तक हल्की नमी लिए हुए थे। अपने बैग में से कैचेट निकाल कर तलाश करने लगी। उसी लम्हे हैदर अजमेर पे अंदर आया और पीछे देखकर हड़बड़ा कर रुक गया। अहिस्सा भी बौखलाकर उठ खड़ी हुई। आप हाय, कैसी है? हैदर ने जल्दी से अपनी बौखलाहट पर काबू पा लिया और उसकी नजरें बेखजार उसके लंबे बालों पर फिसल रही थी। तेरे या बाल घुटनों से कुछ ऊपर तक थे। हैदर की आंखों में स्थायी छवि, जी मैं ठीक हूँ। उसकी निगाहों का एहतिकास महसूस करते वो जल्दी से बाल पीछे करके सर पे दुपट्टा लेकर बोली, गुड, बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? हैदर ये नॉर्मल नेचर में कहा तो इसी बौखलाए हुए अंदाज में बैठूं। हैदर चलता हुआ उसके मुकाबले काउच पे बैठा। आप मिम्बा के साथ आए? हैदर ने पूछा। जी, कहाँ हो वो? किसी काम से रही है। वो सर झुकाए मदद अदा आवाज में बोल रही थी। सांवली रंगत में गुलाबी बनती अमेजिश उसके कादा से चेहरे को बहुत पकीरगी अता कर रही थी। हाँ, इंतजाम देखने गई होगी। एक्चुअली अभी कोई मेहमान नहीं आया। औरतों की महफिल है एंड यू नो औरतें तैयारी में कितना वक्त लगाती है। वो हल्के किनके अंदाज में कह रहा था। अनिता ने बैग सर हिलाया। वो तो उसके सामने बहुत कंफ्यूज महसूस कर रही थी। आप ये क्या कर रहे हैं? हैदर ने पूछा। निन्ना उसे कई बार बता चुकी थी कि वो मास्टर के फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, मगर अदम वजह से सुनने के बाद उसे सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर ही याद रह गया था। और उसे देखकर मास्टर की स्टूडेंट तो हर किस तरह की थी। नहीं, मैं एमएससी कर रही हूँ। किस सब्जेक्ट को? इकोनॉमिक। गुड, वैसे तो आप मास्टर की स्टूडेंट नहीं लगती, काफी छोटी लगती हो आप। हैदर खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया था और उसने पोल बीच कर चले था और ऐसा करते उसके दाएं घाय को डिंपल नुमाया हो गया था। हैदर की नजरें एक लम्हे को उस भंवर में उलझी थी और दूसरे पल वो भंवर गायब हो गया। अरे हैदर भैया, कब आए आप? इमरा अंदर दाखिल, बस थोड़ी देर पहले आया। तुम्हारी दोस्त अकेली बैठ रही थी, इसके लिए उनको कब ई दे रहा था। हालांकि इनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि इन्हें इस ड्राइवर की कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इमरा ने कहा, लेकिन इत्तेफाक में तो कोई चीज होती है ना। उसने उठ खड़ा होते हुए मुतवस्सिम अंदाज में कहा। तो निम्मा हंसने लगी क्योंकि अरुणसा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। नीली जीन की पैंट पर बेदाग सफेद ड्रेस टी शर्ट पहने और बिल्कुल फौजियों किसी अंदाज में तंत्र खड़ा, चमकती क्या आंखें मुस्कुराते लबों के साथ उसे ही देख रहा था। एक लम्हे को दोनों की नजरें मिली और अगले लम्हे उन चमकती आंखों की चमक की ताप न लाते अरुणसा ने नजरें झुका ली। मेरी फ्रेंड को तंग मत करे, मम्मी कह रही है जाकर मम्मी और रूपू को लेकर आई। उनके ड्राइवर छुट्टी पर है और हाजिर भाई आउट ऑफ सिटी है। इमरान ने अरूपा के बराबर बैठते हुए हैदर तक राबे बेगम का पैगाम पहुंचाया। क्योंकि उनका ड्राइवर छुट्टी में है इसलिए मैं ड्राइवर पहुंचा। ये अच्छी बात है, मैं छुट्टियां गुजारने आया हूँ, लड़की की ड्राइवरी करने। वो जवाब पर मौके पर बल झाड़कर बोला, ये तकरीर आप अमदनी के सामने करें तो मानूंगी। इमरान मजे से बोली, जा रहा हूँ अभी, क्या जमाना आ गया है, इतने हैंडसम कोजी को ड्राइवरी समझ लिया लोगों ने। और वो बढ़ाते हुए कमरे से चला गया तो निमरा हंसकर लगी क्योंकि वो अपनी जगह चूर सी कर गई थी। वो जानती थी कि वो इसे ही सुना कर गया है। कुछ देर के बाद निमरा उसे हॉलनुमा कमरे में ले आई जहाँ फर्श पर नर्म कलीन था। इस नर्म कलीन पर सफेद चादरें बिछाई गई थी। मेहमान खवातीन आने लगी थी, ज्यादातर रिश्तेदार ही जमा थे। ये मैंने काफी लोगों से मुस्ततार करवाया, फिर उसे एक तरफ बैठ जाने का इशारा करते मेहमानों के साथ पुस्तक हो गई। कमरे में एक जाने बुजुर्ग खवातीन के लिए सोफे लगवाए गए थे। सारे कमरे की फिजा में बत्तियों की महक रची हुई थी। वहां मौजूद सब लड़कियां अल्ट्रा मॉडर्न थी, उस महफिल के मुताबिक हल्का फुल्का मेकअप के और जदीद तरह खास के लिबास तेतन की हुई थी। उस सब लड़कियां अपर क्लास की मुंह बोलती तस्वीरें थी। अरूसा का सादगी लिए वजूद तो उनके आगे बिल्कुल मारे पड़ गया था। नमाज असर तक कुरान पाक पढ़ा गया और इसके बाद दुआ करवाई गई। अब मुलाजमीन मेहमानों को मिठाई पेश करने लगे। अरुसा ने निम्बा से नमाज पढ़ने के मुतालिक पूछा। उसे ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में ले आए और थोड़ी देर बाद आने के कहकर चली गई। अरुसा ने इत्मीनान से अपने बाल सजाकर चोटी खुल दी, फिर वजू करके नमाज पढ़ी। अभी वो जाए नमाज समेट ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और आने वाली ने नमू के नाम का नारा भी लगाया। अरुसा मेरी बेतकुली के अंदर आता है तर खजल सा होता बाहर रुक गया। कोई मुझे नहीं पता था, इधर हाथ है। वो अचानक ये दास ने कहता वापस जाने को पड़ता। सुने,
ابھی کہیں بولی رک کر بیٹھا. جی وہ آئی ایم سوری, میں نے جان بوجھ کر آپ کو ڈرائیور نہیں کہا تھا. وہ سر جھکا کر ندامت بھری لہجے میں بولی تھی. حیدر نے قدرے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. گلابی پاک میں نماز کے انداز میں دوپٹہ لپیٹے اپنی مخلوطی انگلیاں مروڑتی اس سامنے کی لڑکی کے چہرے پر پاکیزگی اور معصومیت پھیلی ہوئی تھی. اس پاکیزگی نے اس کے عام چہرے کو بہت خاص بنا دیا تھا. اٹس اوکے میں مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا, آپ کا کمنٹ کرنا. وہ کھلے دل سے بولا. مجھے لگا کہ آپ کو برا لگا تھا. اس نے ایک لہجہ کو اپنی جھکی بل کے اٹھائی تھی. کاجل سے بری لائٹ براؤن آنکھوں میں صرف حیا کی داستان رقم تھی. مجھے بالکل برا نہیں لگا, ان بات میں نے کافی انجوائے کیا تھا آپ کی بات کو. حیدر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا, جبکہ نمرا بیما ایک عدد ملازمہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی. ملازمہ نے ہاتھ پر کھانے کی ٹرے سنبھال رکھی تھی. نمرا میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ حیدر نے چھوٹتے ہوئے پوچھا تھا. رابعہ بیگم کی روم میں ہے, امینہ ہمیں چائے بھی دے جانا. نمرا حیدر کو جواب دے کر ملازمہ سے بولی تھی. ملازمہ سر لا کر کمرے سے چلی گئی. ممی بلا رہی ہیں آپ کو. نمرا نے جوتے اتار کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا. تو وہ ایک اچنڈی سی نظر اروپا پر ڈال کے چلا گیا. چلو یار کھانا کھائیں, قسم سے بھوک کے مارے نا برا حال ہو رہا ہے. نمرا بیڈ پر پالتی مار کر بیٹھ گئی. یہ ٹرے ادھر لے آؤ. بیٹھ کے بیٹھ کر کھانا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. وہ اپنے کھلے بال سمیٹ کر کیچے لگاتے ہوئے بولی. عروسہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کھانے کی ٹرے لیے بیڈ پر آ گئی. کھانے کے دوران وہ دونوں ہی باتیں کرتی رہی. چائے بھی ملازمہ نے کمرے میں ہی پہنچا کر گئی تھی. مغرب کی نماز دونوں نے ساتھ پڑھی اور پھر نکلے پوشن میں چلی گئی. مہمان ایک ایک کر کے جا رہے تھے. سب کو رخصت کرنے کے بعد نمرا کو عروسہ کی جانے کا خیال آیا. ممی ڈرائیور پپو کو چھوڑنے چلا گیا ہے کیا؟ اس نے رابعہ بیگم سے پوچھا. ہاں. او ہو ممی, اب عروسہ کو کون ڈراپ کرنے کے جائے گا؟ تو ڈرائیور کا ویٹ کر لیجیے بیٹا. ممی بہت دیر ہو گئی ہے, اس کے بعد انہیں بولا تھا کہ مغرب تک کی گھر آ جائے. آئی تھنک وہ خود ڈراپ کراتے اسے. نہیں بیٹا, فیزا کی سانس کو پورا آیا تھا, وہ کچھ دیر تک آ رہی ہے, ٹیلر کے پاس جانا ہے. پھر ممی نے اطلاع دی. پھر اب میں کیا کروں؟ حیدر سے کہہ دیں وہ اپنے کمرے میں ہی ہے. رابعہ بیگم نے کہا تو تقریباً بھاگتی ہوئی ویلے طے کرتی ہوئی حیدر کے کمرے میں آئی. وہ لیپ ٹاپ پینے سے لگائے کھڑا کاؤنچ پر نیم دراز تھا. حیدر دیا انسے کو کر چھوڑ آئے, ڈرائیور پپو کو چھوڑنے چلا گیا ہے. اس نے تیز تیز آواز سے کہا. تو ڈرائیور آدھے گھنٹے تو کہاں جائے نا؟ حیدر کی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز تھی. آدھے گھنٹے تک وہ بے ہوش ہو جائے گی. ٹینشن سے پلیز حیدر بھیا اٹھ جائے. اس کی گھر کا ماحول بہت اسٹرکٹ ہے. اگر وہ زیادہ لیٹ ہوگی تو پھر سے کبھی بھی کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ملے گی. نمرا نے نجاست امیز لہجے میں کہا. تو جھجکتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا. آرام, مجھے تو کیپٹن حیدر سے ڈرائیور حیدر بنا کے رکھ دیا تم لوگوں نے. وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور پیروں میں چپے اور سے کمرے سے نکل گیا. نمرا اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی. میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں, جلدی آؤ. اسے وارن کرتے ہوئے سیڑھیوں پر لنگتا سیدھا مین گیٹ سے باہر نکل گیا. نمرا عروسہ کو باہر لے آئی. وہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا, اکتایا سا. اوکے یار اب تم جاؤ. آپ بھی چلیں گی؟ عروسہ کا رنگ فک ہو گیا. نہیں, ہم نے ٹیلر کی طرف بھی تو جانا ہے نا. پلیز تم چلے جاؤ حیدر بھائی کے ساتھ. نمرا معذرت خواہ لہجے میں بولی تھی. حیدر نے اکتائے ہوئے انداز میں گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھا تو نمرا نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ لرزتے قدموں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی. اچھا مہندی پہ ضرور بنا, پک اینڈ ڈراپ دوں گی. نمرا نے حیدر کو دیکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا. جی ٹھیک ہے, وہ آہستہ سے بولی. حیدر نے زن سے گاڑی آگے بڑھا دی. گاڑی میں اے سی کی کولنگ تھی اور حیدر کے مربوط سے اٹھتی سافٹ سی مہک. عروسہ انگلیاں مروڑتے ونڈو شیٹ پر نظریں جمائے باہر دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ اگر کسی نے اس کو تنہا گاڑی میں حیدر کے ساتھ دیکھ لیا تو. بات سنے, وہ اچانک بولی. جی سنا, مجھے مارکیٹ کے پاس اتار دیجیے گا. آپ کو گھر تو وہاں سے کافی دور ہے, لیکن میرے محلے میں اگر کسی نے مجھے آپ کے ساتھ اکیلے گھر پہ دیکھ لیا تو وہ بہت باتیں بنائیں گے. حیدر نے ہنگار بڑھا کر دائری سڑک کنارے روک دی اور گاڑی کے اندر روشنی کر دی. اور اس نے گردن موڑ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا. اتری وہ لب پیس کر بولا اور اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. اس دن شام سڑک پر اسے گاڑی سے اتر جانے کا کہہ رہا تھا. گاڑی سے اتری ہے, وہ صاحب کا لہجے میں بولا.
अरुषा ने मुड़कर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। सुनिए, हैदर के पुकारने पर उसमें पलट कर उसकी तरफ देखा। काजल से बड़ी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उतर कर पिछली सीट पर बैठ जाइए। देखने वालों को यही लगेगा कि मैं ड्राइवर हूँ आपका, उस संजीदा अदबार को बोला। अरुषा की पलकों पर आंसू टूटने को बेताब थे। अब सॉरी, प्लीज रोइएगा मत। मुझे रोती हुई लड़कियों चुप करवाने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। उसने मावरत कहा, अंदाज देखा, मगर स्याह आंखें मुस्कुरा रही थी। अब उसने चुपचाप उतरकर अपनी सीट पर बैठ गई। हैदर ने गाड़ी के अंदर रोशनी गुल की और गाड़ी सुनसान सड़क पर फराटे बनने लगी। वो अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें रगड़ने लगी और अकबनुमा आईने से गाहे दिखाए उस पर नजर डालते हुए हैदर के दिल में बेइख्तियार उमंग जागी थी कि काश ये सफर कभी खत्म ना हो। अरुषा के गेट के सामने गाड़ी रोककर उसने पीछे मुड़कर देखा और बोला, एक मिनट, अभी उतरे ममर। वो कहकर अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और घूमकर पिछली सीट के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलकर मोहतब सा खड़ा हो गया। वो कुछ हैरान होती गाड़ी से उतरी। ड्राइवर अपनी बाल्कनी के लिए अकेले जाने के दरवाजा भी खुद खोलने लगे थे। इस वक्त मैं आपको ड्राइवर मोहतब सा मुबस्तर लहजे में बोला था और उसने उसकी तरफ देखा। एक बेख्तियार सी मुस्कुराहट उसके चेहरे को दमका गई। घायल का भवन गहरा हो चुका था। थैंक यू, वो मुतरन्नम लहजे में कहकर अपने घर के गेट की तरफ बढ़ गई। वो ड्राइवर सीट पर आ बैठा और जब घर के अंदर चली गई उसने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। वापसी के सफर में किसी के होने को जानदार सा एहसास उसके साथ साथ था। कोल को रेस्टोरेंट होगी। आज अपनी दोस्त की बहन की बेटी आयशा ने नाश्ते के बर्तन धो दी और उसने से पूछा, पता नहीं यार, मेरा जाने का ही दिल नहीं कर रहा। मगर निम्रा ने इतना इसरार किया था, इसलिए जवाबन कहा, तुम पागल हो, इतनी अच्छी दोस्त तो चिराग लेकर भी ढूंढनी पड़े तो नहीं मिलेगी। आयशा ने काउंटर से टेक लगाया हुआ था। एक्चुअली वो लोग कितने अमीर है यार, मुझे इन सब के दरमियान अपना आप बहुत ऑकवर्ड सा फील लगता है। तुम्हारी एहसास कंपनी आखिर कब होगा खत्म? आयशा ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा तो चुप सी हो गई। फिर वो शाम को तैयार होकर बैठी ही थी कि ड्राइवर ने उसे पिक करने आ गया और वो ड्राइवर के साथ इमरा के घर के लिए निकल आई। फार्म हाउस में मेहंदी के फंक्शन के सब इंतजाम मुकम्मल करवाने के बाद वो घर लौटा। फंक्शन का वक्त मगरिब के बाद का था और उस वक्त सूरज डूबने ही वाला था। वो घर पहुंचकर किसी से बात किए बगैर जल्दी से सीढ़ियों लाकर अपने कमरे में आया। उसका सफेद शलवार कमीज सलीके से प्रेस शुदा बेड पर पड़ा था। उसने जल्दी से शॉवर लेकर कपड़े तब्दील किए और बाल सलीके से जमा कर खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया। पारी में कुहाड़ी चप्पल फेंकी, कलाई पे घड़ी बांधी और अपना वॉलेट उठाकर जेब में डालकर एक हाथ में गाड़ी की चाबियां, दूसरे हाथ में मोबाइल उठाकर मैसेजेस चेक करता हुआ तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। अब उसकी से शदीद तरीन तसादुम के नतीजे में जब उसके हाथ से मोबाइल फिसल कर जमीन बोस हुआ, वही मुकाबले की दबी दबी सी चीख ने उसे आवाज पाख्ता कर दिया। वो सॉरी, वो जल्दी से बोला और फिर सामने खड़ी अरुषा को देखकर वो कतरे हैरान हुआ। वो भी इतनी परेशानी हाथ दबाते हुए बोली और आंखों में मारे तकलीफ के पानी जमा हो गया। जोर से लगी है क्या? हैदर ने कदरे झुककर माजरत खा लहजे में पूछा। उसके कद में काफी छोटी थी तो वह मुश्किल उसके सीने तक आ रही थी। यही बहुत आराम से बकी है। वो जो अपन तू करते फाड़ खाने वाले लहजे में बोली, आई एम सॉरी, लेकिन आपको देखकर चलना था, ये चाहिए था ना। वो झुककर जमीन से अपना मोबाइल उठाते हुए बोला। इसकी स्क्रीन पर लंबे लंबे प्रेत नजर आ रहे थे। आप मुझसे टकराए हैं? मैं नहीं, उस वक्त चिड़चिड़ेपन से बोली थी। इशारे में दर्द ही इतना हो रहा था कि सारा लिहाज बलाए ताब चला गया था। ये देखे, आपकी वजह से मेरे मोबाइल को क्या हानि हो गया? उसने भी चबा चबा के कहते अपना मोबाइल उसके सामने लहराया। और आपकी इस नामकूल मोबाइल ने जो मेरी पेशानी का हल किया, उसको क्या? वो पेशानी पर हाथ रटाते हुए गलत रह बोली। कभी पेशानी पर छोटा सा सुर्ख निशान बांधा था। वैसे तो बहरहाल आपकी है, उषा ने उछलाकर बेनियाजी से बोला। तो एहतजाजन वॉक आउट कर गई। उसके रूप निम्बा के कमरे की तरफ था। हैदर के होंठों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो भी उसके पीछे पीछे निम्रा के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे के पास ही रुक गया। निम्रा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी, जबकि अरुस्ता
بیڈ کے کنارے ٹکی ہوئی تھی روٹی سی۔ نمرا کیمرہ چارج کر لیا تھا کیا؟ حیدر نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہے، اس لیے کیمرہ کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ فوٹوگرافر نہیں ہوگا کیوں؟ نمرا نے اپنے لپسٹک کا شیڈ چیک کرتے ہوئے بولی تھی۔ یار ہوگا وہ تو، مگر مجھے خود پکچر بنانے کا شوق ہے، اس نے کہتے ہوئے بائیں بیڈ سائڈ ٹیبل پہ کیمرہ اٹھائے اطلاعاتی سے مسکراہٹ ریتا کی جانب اچھالی تھی۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آ جاؤ، گاڑیاں جا چکی، صرف 15 منٹ ویٹ کروں گا، وہ نمرا سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ عروسہ اس کے جاتے ہی اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی اور ابو پیشانی پر واضح ہوتا رخ ترک ترکی مائی نشان دیتے لگے۔ کیا ہوا؟ نمرا اپنا میک اپ مکمل کر چکی تھی، اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ دیکھو۔ عروسہ اس کی طرف رخ موڑا۔ اوہ یہ کیا ہوا؟ تمہارے بھائی سے ٹکر ہوئی تھی، ان کا موبائل میرے سیٹ پر بجا، وہ منہ بنا کر بولی۔ نمرا ہنسنے لگی۔ اچھا چلو منہ مت بنا، ہلکا سا میک اپ کر دیتی ہو، تمہارا یہ نشان چھپ جائے گا، نمرا نے کہا پھر اس کی مان نہ کرنے کے باوجود اس کو ہلکا سا میک اپ کر دیا تھا۔ عروسہ نے اپنے بالوں کی جوڑے کی شکل میں لپیٹا اور دوپٹہ اچھے سے سر اور سینے پر پھیلا کر نمرا کے ہمراہ نیچے پورشن میں آئی۔ نمرا نے اپنا بیگ اور کچھ ضروری چیزیں اٹھائی اور وہ دونوں مین ڈور لاک کرتی پورچ تک آئی۔ ہیڈی گاڑی میں ہی ٹیک لگائے کھڑا تھا، ان کو آتے دیکھ گھوم کر ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نمرا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی کیونکہ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی چل پڑی۔ حیدر بھیا اپنی عروسہ کو ٹکر کی ماری؟ نمرا نے مذاقاً حیدر سے دریافت کیا تھا۔ توبہ توبہ، بھلا میں یہ گستاخی کیوں کروں گا؟ اصل میں تو ہم دونوں آسانی کی ایک دوسرے سے ٹکرا کے تھے۔ کیوں عروسہ؟ وہ بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ فنکشن کے دوران وہ نہ جانے کیوں حیدر کو اپنی پھوپھی کی بیٹی جولی کے ساتھ دیکھ کر عجیب تیج کر رہی تھی، دل میں جیسے سناٹے سے اتر آئے تھے۔ نہیں تو اس پیچ کے بارے میں وہ نہیں سوچ سکتی تھی، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، تم کہاں زمین کی خاک وہ آسمان کا چاند۔ اس کی دل نے دہائی دی تھی۔ اور پھر وہ باقی فنکشنز پہ اس نے بڑی مشکل سے باہر گزارا۔ وہاں سے واپس گھر آئی تو سامنے ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی پھپھو وہاں پر موجود تھی۔ اس نے دیکھتے ہی اٹھ کر اونچی اونچی آواز سے چلانے لگے۔ ارے ہمارے گھر میں کبھی ایسا ہوا تھا کہ آدھی آپ علاج کو لڑ کر گھر سے باہر ہو اور ڈرائیور کے ساتھ گھر آ جاؤ؟ بہت کھلی چھوٹ دے رہی ہے اپنے بھائی جان، یہ نہ ہو کہ کسی دن چاند چڑھا دے پھر کر پکڑ پر بیٹھیں گے آپ۔ اس جیسی لڑکی اپنے قدم جب رکھنے لگے نا باہر تو کب بہک جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے آپ کو اپنے بیٹے رشید کے رشتے کی بات کی تھی نا، تب رشید چاہتا کہ شادی اسی مہینے ہو جائے۔ ارے رشید نے تو جب اسے گاڑیوں سے آتے جاتے دیکھا تب سے بیچارہ اتنا پریشان ہوا ہے، اور آپ مجھے بتایا کہ آدھی رات کو پھر سے گئی ہے تو میں باغی سوڑی آئی۔ اب بس بہت ہو گیا، یہ دوبارہ مجھے بائک کی آتے جاتے دکھائی نہ گئی، اور اب جلدی سے نکاح کی تیاری کریں کیونکہ نکاح 3 دن کے اندر اندر ہوگا، اور پھر رخ کی بھی اسی مہینے میں ہوگی۔ تیاریاں شروع کریں آپ لوگ، بس جہیز وغیرہ تیار کریں، اب اس طرح سے روکسی ہو جائے گی اور میں جہیز کی لسٹ بھی دے دوں گی۔ پھپھو مسلسل بولتی جا رہی تھی اور سب لوگ نظریں چکائے بیٹھے تھے۔ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی کہ کسی ایک نے بھی آگے بڑھ کر اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں آ کر پوری رات رونے کی وجہ سے اگلی صبح بخار میں بھٹک رہی تھی، اور شاید یقین جیسی بیمار ذہن کے آدمی سے شادی کے خیال میں اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ آج فضا کی بارات تھی اور وہ صبح سے کافی زیادہ مصروف تھا۔ ہوٹل میں سارے انتظامات وہی دکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بارات بھی آ چکی تھی، مگر جس کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے کتنی بار دروازے کی طرف دیکھا کہ شاید وہ آ جائے، پھر وہ پلٹا اور تیزی سے برائڈل روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تو فضا اور نمرا سلفی لے رہی تھی۔ بہت پیاری لگی ہے میری گڑیا، وہ فضا کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا۔ تھینک یو بھیا، اور اب آپ بھی جلدی سے مما کو بہو لا دیجیے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ہاں بہت جلد انشاءاللہ، وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر نمرا کا ہاتھ تھام کر صاحب پر لے گیا۔ نمرا تمہاری دوست نہیں آئی کیا؟ کون سی والی؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ وہ جو معصوم تھی ہے، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں اروپا، وہ جلدی سے بولا۔ نہیں وہ نہیں آئی، دراصل میں نے فون کیا تھا، اس کی ماں نے بتایا کہ اسے بہت زیادہ تیز بخار ہے تو وہ نہیں آ سکتی۔ میں نے بھی پھر نہیں کہا نہیں تو اس سے بات بھی نہیں ہو رہی کیا؟ نمرا نے بتایا تو اس کی اللہ جیسے اس طرح سے بڑھ گیا۔
اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولا اور باہر مہمانوں کی اٹینڈ کے لیے چلا گیا، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں بوجھل سا ہوا تھا۔ رخصتی کے بعد وہ لوگ گھر آئے تو اس نے کپڑے کھینچ کی اور صوفے پر نیم دراز اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ وہ 2-3 دن مقید گزر چکے تھے اور آج وہ دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے نکلا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو نمرا تیار ہو کر کہیں جانے کے لیے ریڈی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ حیدر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، وہ روتا کا آج نکاح ہے تو وہیں جا رہی ہے۔ اس کی بات پر حیدر کو ایسا محسوس ہوا کہ پورا آسمان اس کے سر پر گر پڑا ہے۔ کیوں اتنی جلدی نکاح؟ کچھ ہوا تھا کیا؟ لیکن مجھے نہیں پتا، بس اس کا فون آیا تھا کہ اس کا نکاح ہے۔ تو اس کی بہن نے کہا کہ وہ پولینڈ نہیں جانا چاہتی تو میں اسے پیار کر لی۔ اس نے مجھے کہا بھی نہیں کہ میرے نکاح میں آ جاؤ۔ نمبا تفصیل سے جواب دیتے ہوئے بولی، بیٹا وہ رفیق کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس کے ساتھ تو اب ہم جا نہیں کرتے، تو تم گاڑی چلا لو گے؟ رابعہ بیگم نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ چلا تو دوں گی مگر پھر آپ کی ہی دہائی دے گی، کیا نہ مار دینا وہاں نہ مار دینا۔ وہ اپنے سر کھجاتے ہو بولی۔ اچھا چھوڑو یہ حیدر آگے ہے نا، یہ ہمیں لے جاتا ہے۔ رابعہ بیگم نے ساکت کھڑے حیدر سے کہا تو چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا۔ دل میں سناٹے سے اتر آئے تھے، مگر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ عروسہ کے گھر پہنچے۔ باہر سے نئے مہمانوں کا بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کسی عورت کی چلا چلا کر بولنے کی آواز آنے لگی۔ ارے یہ انتظام کیے تم لوگوں نے؟ کسی ہوٹل میں بھی تو کر سکتے تھے نا۔ اگر ایسے لوگ ایسے لگ رہا جیسے کسی مرگ میں آ گئے ہوا۔ یہ میری اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، یہ تو شکر گئے کہ آپ کی معمولی صورت کی کاری اکلوتی بیٹی سے کر رہی ہوں میں، ورنہ تو دل کا نہیں مان رہا تھا، مگر میرے رشید نے پکڑ لی تھی۔ اور ہاں، میں نے کہا تھا کہ یہ نکاح مجھے 2 تولے کی چمکی چاہیے، وہ بنوائے ہیں آپ نے؟ اور چلا سلا کر بولی، اور اس کے بولنے کے انداز اور باتوں سے سمجھ چکے تھے کہ وہ عروسہ کی پھپھو ہونے والی ساتھ ہے۔ کی واقعات عورت ہے تم پر؟ ارے میری بھائی کے گھر میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ بہنیں تو اپنے بھائیوں پر جان دیتی ہے، مگر تجھے پتا نہیں ہے میں نے سگرا کیا کھا کر پیدا کیا تھا۔ ارے بھائی کا ذرا احساس نہیں ہے؟ کہاں سے ڈالے گا تجھے 2 تولے چونکے؟ ارے اپنی ہی اپنوں کی کہاں باتیں ہیں، اور کوئی جہیز سونا نہیں ملے گا۔ میرا بچہ ساری زندگی کھپ گیا، پہلے بہنیں بیاہی اور پھر بیٹے بیاہے، اب بیٹیوں کی باری ہے۔ زندگی بھر اس نے سکھ کا سانس نہیں لیا، اور آج اگر ایک بیٹی کو لے آ ہی گئی ہے تو بھائی کا ساتھ دیتے ہوئے کہو کہ بھائی تیری بیٹی میری بیٹی، اگر تو ڈائن کی ڈائن ہی ہے۔ عروسہ کی دادی سے مزید اپنی بیٹی کی باتیں برداشت نہیں تھی تو انہوں نے بھی سارے لحاظ بنائے تاکہ کیا اچھی خاصی سنا دی تھی۔ وہاں پر ایک ماں جنگ روح کا تھا اور سب مہمان دلچسپی سے یہ نظارے دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ نوار نہیں کروں گی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کی کالی کلوٹی بیٹی کو کون سا شہزادہ گلفام دلانے آتا ہے، اور دیکھیے کہ کون اس کو جہیز کے بغیر لے کر جاتا ہے۔ ارے ایسی شکل تو کوئی لاکھوں میں بھی نہ لو۔ سغرا بھی پھر سے زہر اگلا تھا۔ بس بہت ہو گیا سغرا، میں اپنی بیٹی بیچتی رہا یا ایسی باتیں کر رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے اپنی بھتیجی کے بارے میں ایسی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہوتی نا تو تمہیں بیٹیوں کے دکھ معلوم ہوتے۔ آبی صاحب نے اس بار کڑک لہجے میں کہا، مگر اس کے لہجے میں آنسو کی آمیزش تھی۔ ہاں میں بری ہوں، بس ختم کر دے پھر یہ باتیں، اور جہاں کرنا ہے نا اپنی بیٹی کا رشتہ کرے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون لے کر جاتا ہے اسے۔ وہ خاتون بولی تو حیدر کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک دم اٹھا۔ انکل اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ بیٹیوں کے گھر جہیز اور پیسوں سے بستے ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، اور اللہ جس کے نصیب میں جو لکھتا ہے وہ اسے ملتا ہے۔ حیدر کی بات پر رابعہ بیگم اور نمرا شوق تھرے کو، بیٹا یہ وقت ان جذباتی باتوں کا نہیں ہے، تم ایسے کسی بھی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ رابعہ بیگم نے پوچھا۔ امی میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور جس طرح کی باحیا لڑکی میں چاہتا ہوں وہ عروسہ ہے، اور میں اسی پہ کیا بھی دل و جان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی اجازت بھی مجھے چاہیے۔ دیں گے نا اجازت؟ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے نہیں بولا۔ سب لوگ حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ پھر رابعہ بیگم مسکراتی ہوئی بولی، مسکرائی اور پات سے سہلایا۔ کچھ دیر میں حیدر عروسہ کا نکاح ہو چکا تھا۔
निम्रा काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, मगर अरुस्ता पाकिट चा में बैठी थी। अरुस्ता के वालदैन और बहन भाई काफी ज्यादा मुतमईन खुश थे, मगर दूसरी तरफ फूफी भी बददुआएं देती हुई वहां से निकल गई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज की रुखसती चाहता हूँ। दरअसल मेरी 15 दिन के बाद वापसी है लाहौर, तो फिर मैं काफी अरसे के बाद वापस आता हूँ, तकरीबन 2-3 महीने के बाद। इसीलिए मैं इससे पहले ही रुखसती चाहता हूँ, हैदर ने आबिद टाइप से कहा। लेकिन बेटा कुछ लेन देन तो होना ही चाहिए ना, इस तरह कैसे बेटी को रुखसत करते? लोग क्या कहेंगे? बोझती हम पर? आबिद साहब ने कहा। अंकल, खराबी बताऊं कब पैदा होती है? जब हम लोगों की आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। ये लोग ना तो आपकी खुशी में खुश हो सकते हैं और ना ही आपके गम में। आपका गम हल्का कर सकते हैं, तो इसलिए लोगों की फिक्र छोड़ दीजिए। और अपने मस्कूर कर अंदाज में बोलता आबिद साहब को इम्प्रेस कर गया। तुम्हारे जैसे बेटा होना तो कभी कोई बाप अपनी बेटी को बोझ न समझो और ना ही उन्हें रुखसत करते हुए डरे। आबिद साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो जल्दी से उनके हाथ थाम गया। कुछ ही देर में रोक्सकी करवा कर घर पहुंच चुके थे और फीका को इत्तला दी तो वो बागी चली आई। वो भी बहुत खुश थी कि उसकी भाभी भाई की शादी हो गई, लेकिन इस बात का सबको ही कदर था कि इतनी सादगी के साथ ये निकाह हुआ। रिजा और निम्रा उसे लेकर कमरे में आए और वाहन बिठाने के बाद वापस चली गई। उनके जाने के बाद वो उठी और ड्रपिंग के सामने जाकर अपने अपना रूप देखने लगी। सांवली सी रंगत में इस वक्त कोई चांद सी दुल्हन तो नहीं लग रही थी, मगर वो काफी अच्छी लग रही थी। लेकिन जो उसकी जोड़ी में चांद डाल दिया गया था, उसके सामने तो शायद कुछ भी नहीं थी। कुछ देर के बाद दरवाजा नॉक हुआ और साथ ही हैदर अंदर दाखिल हुआ। हाय, मुस्कुराता हुआ उसके ऐन पीछे आके खड़ा हुआ। उसने निगाहें उठाकर सामने मिरर में देखा तो उसे अपना आप मजीद आम सा लगा। सुरेख सुपैर हैदर कमाल इस वक्त आम की ड्रेस में भी बहुत खास लग रहा था, जबकि दुल्हन की खास ड्रेस में भी बहुत आम सी लग रही थी। दिमाग में एहसास कमतरी मजीद जहर पड़ने लगी। उसे जवाब दिए बगैर उसकी साइड से होकर जाने लगी तो हैदर ने इसका बाजू थाम लिया। अरे किधर जा रही है? बैठकर बातें करते हैं। हैदर ने इसे खींचकर खुद के करीब करते हुए गंभीर रहते हुए कहा तो एक झटके से खुद को छुड़वाते हुए उससे दूर की और हैदर के चेहरे पर हैरत भरे तासुरात उभरे। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आपको मैं ठीक लग रही हूँ? क्यों शादी की आपने मुझसे? दुनिया को दिखाना चाहते थे कि आप बहुत अजीम इंसान है। इसको मुझ जैसी आम सी लड़की को चुन लिया, वो भी बगैर किसी डिमांड के। मेरे मंगेतर ने मुझे छोड़ा तो आप आगे बढ़कर निकाह के लिए तैयार हो गए। कोई ड्रामा चल रहा था क्या? आपको हीरो बनकर अपनी हमदर्दी दिखानी थी कि देखो इस मखदूम लड़की को मैं अपना बना रहा हूँ। वो जिसे फट रहा था, फट पड़ी थी। आप गलत समझ रहे हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है अनुसा। मैंने इसका किसी हमदर्दी में नहीं किया है। वो इसका हाथ थाप कर एक्सप्लेन करना चाहता था, मगर वो एक झटके से अपना हाथ छुड़वाते पीछे हुई। जी रहकर बात कीजिए प्लीज, और मुझे किसी भी बात के बहाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से अपनी औकात जानती हूँ। और हाथ की पूछते आंसू बेदर्दी से साफ करते वहां से वॉशरूम की जाने पड़ गई और वो अकमुर्दा सा वहां सोकर में बैठ गया। मुझे आते ही इनके साथ इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए था। उस शख्स जिससे उनकी शादी टूटी शायद उसे चाहती थी। जाहिर है किसी लड़की का शादी टूटना मामूली बात नहीं होती इसके लिए। मैंने उसका दुख जाने बगैर उसे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दे। अपना माथा मसलता हुआ सोचा गया। कुछ देर के बाद वो कमरे में और जाकर बेड पर करवट लेकर लेट गई। सर झटक कर उठकर कपड़े चेंज करने गया और वापस आया तो शायद की फाइल वो सो चुकी थी, सोने का नाटक कर रही थी। मगर वो चुपचाप उसकी दूसरी साइड पर आकर सो गया। लेकिन दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। अगली सुबह आँख खुली तो निकाह बेख्तियार उस दुश्मनी जान पर पड़ी जो कि अपने लंबे सिल्की बालों को सुलझा रही थी। हल्के आसमानी कलर के दूध में उसकी सांवली रंगत चमक रही थी। वो चलता हुआ पास आया तो उसने अपनी लंबे पलके उठाकर उसे देखा और फिर उसकी साइड से होकर गुजरने लगी। आई एम सॉरी, मुझे रात को आते ही इस तरह आपसे फ्री नहीं होना चाहिए था। उसके चेहरे पर निगाहें टिका कर बोला तो वो स्कर्ट झटक कर अपने बाल समेटने लगी। कुछ देर के बाद वो नाश्ता करने के लिए नीचे आई तो सब लोग उन्हीं के मुंतबिक थे। हंसी मजाक में सबने नाश्ता किया, मगर वो गुमसुम सी सबके दरमियान बैठी थी। अरे बेटा, तुम भी कुछ बोलो ना, मैंने तो तुम्हें कुछ कभी आज तक बोलते ही नहीं देखा। राबिया बेगम ने कहा। सॉरी आंटी, मैं कम ही बोलती हूँ, अपनी मुतन्निम आवाज से आहिस्ता से बोली।
ارے بیٹا اچھی بات ہے کم بولنا، لیکن اتنا بھی کم نہیں کہ ہم ترس ہی جائیں آپ کی آواز سننے کو۔ رابعہ گلگن نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی دھیما تھا مسکرا رہی تھی۔ بھیا اب اس کی اسٹڈی کا کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا تو وہ بھی سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں اسٹڈی تو لازمی ہے، مگر میں چاہ رہا تھا کہ لاہور میں اس کا ایڈمیشن کروا دو تو بات کرتا ہوں۔ اطمینان سے بولتا اسے بے سکون کر کیا تھا۔ ولیمہ کس دن رکھ رہا ہے؟ فضا نے پوچھا۔ میرے خیال میں اسی ویک میں اینڈ پر رکھ لیجیے، کیونکہ مجھے اگلے دن ہی واپس جانا ہے۔ حیدر نے کہا تو سب لوگوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ دل میں فضا اور عمرہ کی فرمائش پر ڈولکی رکھی گئی کی۔ ہر دن کالونی سے خواتین آتی اور وہاں کافی ہلہ گلا رہتا تھا، مگر ان دونوں میں ابھی تک کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ جب سے گھر آتا تھا سو رہی ہوتی تھی اور اس کے اٹھتے ہی پہلے کمرے سے باہر نکل جاتی تھی۔ اس ساری سچویشن سے کافی زیادہ چنچلا سا گیا تھا۔ آج ولیمہ تھا تو اسکن کلر کی ویکسنگ میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ولیمے سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچے اور سب سے اجازت لے کر وہ فوراً کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آیا تو اپنی دیبات وغیرہ اتار رہی تھی۔ یہ حق مجھے بھی دیجیے، اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا جھمکا اتارنے لگا۔ میں کر لوں گی، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے دور ہونے لگی تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر کے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا چاہتی ہیں آپ عروسہ؟ کب تک چلے گا یہ سب؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ میں جانتی ہوں آپ یہ رشتہ صرف اور صرف انسانی ہمدردی تو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ مجھ جیسی بس اس سے آگے ایک لفظ مت بولیے گا۔ سمجھتی کیا ہیں آپ خود کو؟ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں نے آپ سے شادی کیوں کی؟ میں نے اس کی ریزن بتانے کی کوشش کی، مگر آپ نے سننا تک گوارا نہیں کیا۔ میں نے زندگی میں صرف اپنا آئیڈیل اگر کسی کو بنایا تھا تو آپ کسی وقت کی تھی، اسی لیے میں نے آپ سے شادی کرنے کی، کیونکہ کوئی ہمدردی نہیں تھی شادی کرنے کی۔ اب جانتی بھی ہے آپ کی نکاح کی خبر سن کر میرے اوپر کیا بیتی تھی۔ میں وہاں صرف ایک نظر آخری آپ کو دیکھنے گیا تھا، مگر قدرت نے کچھ اور ہی میرے لیے لکھا تھا، اور اس قدرت نے میری محبت مجھے لوٹا دی۔ میں تو اس دن کا اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے، مگر آپ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ شاید آپ اپنے آپ کو اپنے اس کزن کو پسند کرتی، اسے مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں اس کے لیے جتنا چاہوں آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آئندہ سے آپ اس طرح خود کو برا بلا نہیں کہیں گے۔ میں کل صبح جا رہا ہوں واپس، فکر مت کیجیے، آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا۔ آج کی رات تھی، اس سڑتے لڑکے میں کہتا ہوا واش روم کی جانے پڑ گیا۔ اس کی باتوں پر مستاقی تو جامد کھڑی تھی۔ اسے تو اپنے نصیب پر ہمیشہ سے شکوا رہا تھا، اپنی شکل صورت پر ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہی تھی، مگر اتنا ہینڈسم اور ڈیسنگ انسان اس سے محبت کرتا تھا، یہ بات اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ لیکن ابھی جو بات وہ کر کے گیا تھا اپنے کزن کو پسند کرتی، یہ بات اسے تیر کی طرح لگی تھی۔ اسے تو رشید کو بھی اچھا لگا ہی نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی کو چاہا تھا تو وہ حیدر کمال تھا، مگر پانے کی کبھی چاہت نہیں کی تھی کہ وہ خود کو اس کی قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ واش روم سے نکلا اور اپنا تکیہ اٹھا کر جا کر صوفے پر لیٹ گیا، کیونکہ اب اس کے اگلے دن صبح جب وہ اٹھی تو سائڈ ٹیبل پر ایک خط پایا تھا۔ اس نے اٹھایا، پڑھنا شروع کیا۔ ہمارے رشتے کے بارے میں پلیز کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور آپ فکر مت کیجیے، اگر آپ میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہیں گی تو میں آپ کی خودی کے لیے آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اور ہاں، اپنی پڑھائی یہیں پر کنٹینیو کیجیے گا۔ کل سے آپ یونیورسٹی گئی، آپ فکر مت کریں، میں آپ کو یہاں لاہور آنے کے لیے بھی فورس نہیں کروں گا۔ خط میں لکھے گئے الفاظ وہ جیسے اسٹیم سی ہو گئی تھی۔ دن ہفتوں میں گزر چکے تھے اور اپنی روٹین کے مطابق یونیورسٹی وہ جا رہی تھی، اور ان کے رشتے کے بارے میں کسی کو کوئی بھی بلب نہیں پڑی تھی۔ آج جب وہ شام کو گھر واپس آئی تو سامنے بیٹھے ہوئے حیدر کمال کو دیکھ کے جیسے دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ وہ اپنے فوجی یونیفارم میں ملبوس تھا اور شاید ابھی ابھی گھر آیا ہی تھا۔ لیجیے، آپ کی بیگم صاحبہ بھی آ گئی، مل لیجیے ان سے، عمران نے شرارتی انداز میں کہا۔ پاس آگے انگلیاں چٹکاتی سلام کرتی سامنے بیٹھ گئی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، یہ کرتا ہوں تو میرے لیے کافی بھیج دیجیے گا۔ وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور اس کا جلدی سے اٹھی اور کافی بنانے چلی گئی۔ کافی بنا کر کمرے میں لائی تو فرش کا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ ملازمتیں کہہ دیتی گا۔
اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑتے اس نے گیٹکی سے بولا تو لب پیچھے رہ گئی۔ آپ ناراض نہیں مجھ سے؟ رات کو ڈنر کے بعد وہ ونڈو کے پاس کھڑا چائے پی رہا تھا تو وہ پاس آ کر بولی، نہیں، کیوں ناراض کیوں ہونا ہے؟ میں نے جن سے کوئی دل کا تعلق نہ ہو ان سے کیا ناراضگی؟ وہ بے رخی بھرے انداز سے بولا تو عروسہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ پھر وہ ایک دم اس نے پیچھے سے ہک کر کے حیدر کو ساکت کر دیا۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی۔ بچپن سے بس اپنے لیے منفی باتیں سنی، یہ بدصورت ہے، کم صورت ہے، کہ سن کر میں جیسے خود کو حقیر ہی سمجھنے لگی تھی۔ اس کی پوچھ سے سر ٹکائے روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ آہستہ سے اسے پیچھے ہٹاتا پلٹا اور اس کا ہاتھ تھامتا اپنے قریب کر گیا۔ اللہ کی بڑائی میں مخلوق کبھی بدصورت نہیں ہوتی، اور انسان تو بالکل بھی نہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، اور انسان اشرف المخلوقات اپنی اخلاق سے بنتا ہے، شکل تھا نہیں۔ اور دوسری بات، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو دل پہ لگانا، یہ سب بڑی خرابی ہے۔ اس دن آپ کے بابا سے بھی یہی بول کر آیا تھا، آج آپ سے بھی بول رہا ہوں اسی بات کو۔ لوگ ہمیں کسی حال میں نہیں جینے دیتے، کچھ بھی کر لو لوگ خامی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا کام ہی یہی ہے۔ آپ خود کو دیکھیں، اب کیسی ہیں آپ کے چکی کی نگاہیں آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، الفاظ نہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے اتائی نہیں دیکھی؟ اگر نہیں دیکھی تو چلے، خود کو چھوڑیے، آج میں آپ کو اپنی نظروں سے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ موٹی موٹی سی کیا آنکھیں، جن کی دراز پلکیں کیپٹن حیدر کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے غبار آلود لہجے میں بولتا ہوا باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے نگران لب رکھ گیا۔ وہ حیا سے جیسے سمٹ سکے، اور دیکھیے میں اس ذرا سی گستاخی سے ہی حیا سے پھیلی ہوئی سرخی جو کسی بھی کسن کے میک اپ کو مات دیتی ہے، اس کے رخسار کو چینتے ہوئے بولا۔ اس کی بے باکیوں پر وہ لڑتے لگی، اور دیکھیے ان ریشمی زلفوں کو جن کی مہک میرے دل کو سرور بختی ہے، کہ جوڑے میں مفید بالوں کو کھولتے انہیں ہاتھ میں بڑھتے لبوں سے لگاتے بولا، تو گھبرا کر اس کی اٹھادا سینے میں چہرہ چھپا گئے۔ تو دھیما سا مسکراتا اسے اپنے نثار میں لے گیا۔ مجھے آپ سے کچھ اور بھی کہنا تھا، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ ہاں بولو، اس کی پنکھڑی لبوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں رشید سے محبت نہیں کرتی تھی، میری تو جان جا رہی تھی، میری اس بدتمیز سے شادی ہونے والی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنی کزن رومی سے بات کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگا تھا، مجھے لگا آپ انہیں پسند کرتے ہیں، اور میں جان ہی نہیں پائی کہ کیسے میں آپ کو پسند کرنے لگی۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولی جیسے اپنے کسی جرم کا اقرار کر رہی ہے، مگر اس کا یہ اقرار جیسے حیدر کے لیے آب حیات تھا۔ وہ دوبارہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا اسے دیوانوں کی طرح دیکھنے لگا۔ پھر سے کہیے عروسہ، جو ابھی آپ نے کہا مجھے پسند کرتی تھی، وہ دیوانگی بڑے انداز میں بولا، تو اس کے انداز پر وہ جھیم سکے۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی جب سے آپ کو پہلی بار سے دیکھا تھا تب سے ہی، اور آج یونیفارم میں دیکھ کر مزید محبت ہو گئی ہے۔ آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ وہ سر چکائے بولتے بولتے چپ ہو تو جلدی سے بولا، بہت اچھے ہیں، اور بہت کیوٹ ہے، اور بہت خوبصورت ہے۔ اور اب کی بار مسکرا کر بولی تو کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یہ تو بس آپ کی نگاہوں کا کمال ہے محترمہ، وہ بولا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو رب کرنے لگا۔ ان لبوں نے آج جو میرے لیے اقرار کیا ہے نا، اس اقرار کے بدلے ان کو خراج تحسین پیش کرنا تو بنتا ہے نا۔ وہ بولا تو اس کے سر پٹا کر اسے دیکھا، مگر اس کی پشتیاک نگاہ کی تاب نہ لاتے نگاہیں جھکا گئی۔ کیپٹن حیدر ایک گرتی اٹھتی پنکھوں کو دیکھتے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی تھوڑی سے تھامتا، اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے چہرے کے ہر لفظ کو چومتا، اس کے لبوں کو نرمی سے اپنی دستن کو لے گیا۔ پھر اسے ایک دم اپنی باہوں میں اٹھائے بیٹھ کے جانے پڑا، اور نرمی سے اس کے بٹھاتے خود بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر دار ٹیبل سے ایک مخملی کیس نکالا اور اتنے سے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اسے پہنانے لگا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے تو شرماتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آج کی رات آپ کی ساری شرم اتار دوں گا، اس کے کان کی لو کو لبوں سے چومتے ہوئے بولا، تو دھیما کا مسکرا دی۔ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے اس کے مزید قریب تھی تو اسے اپنے حصار میں رہتے اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ اگلی صبح بہت حسین تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال پوجا رہی تھی اور بے اختیار مسکرا تھی۔ اسے اپنا آپ بہت حسین لگ رہا تھا۔
اس نے آج خود کو حیدر کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حیدر کی آنکھیں کھلی تو اسے یوں مسکراتے دیکھ اور کروٹ کے بل لیٹتا، اپنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھتا، اسے خود سے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھا اور اس کے قریب جاتے اسے اپنی باہوں کی ہتار میں لیا۔ وہ ایک دم چونکی۔ کیا بات ہے بیٹے، اکیلوں کے لیے اکیلے مسکرائے جا رہے؟ کچھ نہیں، وہ اپنی قسمت کا لٹکا رہا ہے۔ بھوت کی بات کی جواب میں پر اعتماد دم بولی، یہ تو بات ہے۔ اچھا، وہ اپنی قسمت پر بعد میں بات کرتے رہے گا، پہلے ایک کام کیجیے، جلدی سے تیار ہو جائیے، پھر ہم آپ کے ملکے سے ہو کر آتے ہیں، کیونکہ پھر ہمیں کل صبح کو لاہور کے لیے بھی نکلنا ہے۔ اس بار تو ساتھ کریں گے نا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں تو پہلے بھی جانا چاہتی تھی، آپ یہی بات ہی نہیں سنی، ناراض ہو کر چلے گئے۔ وہ نروٹھے انداز میں بولی، اسے تیرے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دادی، اگر ایسی بات ہے تو کہا کیوں نہیں؟ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، آپ سے ڈر لگ رہا تھا، غصے میں بہت تھا۔ وہ منہ لٹکا کر بولی تو حیدر بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ بچے 4 بجے کی تاکید کرتا واش روم کی جانے پڑا۔ کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہو کے نیچے آئی اور رابعہ بیگم کو بتانے کے بعد وہ ان کی فیملی سے ملنے گئے۔ اس سب لوگ انہیں ساتھ دیکھ کر کافی خوش تھے۔ اس کی فیملی حیدر کے سامنے بچھی نہیں جا رہی تھی، ان کی محبتیں دیکھ وہ بس مسکرا رہا تھا۔ پھر تب سے اجازت دے کر وہ شام کو گھر واپس آیا تو پیزا اور نمرا نے باہر کھانے کی فرمائش کی۔ رات کا ڈنر باہر کرنے کے بعد وہ اس کے لیے ٹی سائڈ پر آ گیا۔ وہ دونوں ایک سائڈ پر بیٹھے ڈیروں باتیں کر رہے تھے۔ حیدر تو بولتے دیکھ وہ حیران تھا تو خود بھی ایک پل کے لیے حیران ہوئی کہ وہ کیا بول سکتی، مگر یہ اعتماد حیدر کا ہی دیا ہوا تھا۔ رات کو لوگ واپس آئے اور لاہور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اگلے دن صبح ہی وہ لوگ لاہور کے لیے نکل گئے تھے۔ سرکاری اپارٹمنٹ جو ملا تھا وہ ہے تو چھوٹا سا تھا مگر بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا۔ حیدر تو آتے اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا اور اسے سارے گھر کو نئے سرے سے سنوارنے کا سوچا۔ اور شام کو جب گھر حیدر آیا تو گھر کے ہر کونے سے سلیقہ ساری جھلک رہی تھی۔ اسے بے اختیار اپنی متاع جان پر پیار آیا۔ اس کے پاس کچن میں آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ ابھی شاید نہا کر باہر آئی تھی اور گیلے بال پشت پر بکھرے تھے۔ اسے دیکھ کر اسے جیسے روح تک اس کی واطر ہو گئی تھی۔ یہ میٹھات اسے مثال میں لیتے ہوئے بولا تو ایک دم ڈر گئی، حیدر آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، اور جو آپ میری جان نکال رہی ہے اتنا بند تھن کر۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا تو جھوم گئی۔ ویسے پکایا کیا جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سب کچھ آپ کا فیورٹ بنایا جا رہا ہے، اب جلدی سے کپڑے پہن کے آئیے، پھر کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے بولی تو اس کے رخسار کو ہلکا سا ہاتھوں سے چھوتا ہوا کمرے کی جانب پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ بٹانے لگا۔ چلو جلدی سے کھانا کھاتے ہیں، پھر باہر گھومنے چلتے ہیں، آج میں تمہیں لاہور شہر کی روشنیاں دکھاتا ہوں۔ وہ بولا اور پھر دونوں کھانا کھانے لگے۔ پھر وہ لوگ کافی پینے کے ارادے سے باہر آئے تو لاہور شہر کی روشنی بھی کراچی سے کم نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک کیمپوں میں آئے تو ہر ایک کی نگاہیں ان کی جانب تھی۔ وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ہائے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ایک کیوٹ سی لڑکی نے پاس آ کر پوچھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ معلوم مت کیجیے گا، میں تھوڑی دیر ہی بیٹھوں گی، دراصل مجھے فوجی لوگ بہت پسند ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ فوجی ہیں، پلیز سر ایک سیلفی۔ وہ لڑکی جلدی سے حیدر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی تو اروتا کا چہرہ جیسے اترتا گیا۔ سوری محترمہ، ہم لوگ نیو کپل ہیں اور کچھ ٹائم اسپینڈ کرنے آئے ہیں تو میں نے سیلفی لے سکتا آپ کے ساتھ۔ حیدر نے انکار کرتے ہوئے اروستا کا ہاتھ اپنے ہاتھ لے تھام لیا تو اروستا کے چہرے پر جسے رونق سی باہر ہو گئی۔ وہ لڑکی منہ بسورتے وہاں سے واپس چلی گئی۔ سنی حیدر، ہم لوگ باہر جا کر گھومتے ہیں جہاں پر لوگ کم ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو حیدر بھی اس کے ساتھ ہو دیا۔ مائی ڈیئر وائفی، آپ جیلس ہو رہی تھی؟ فکر مت کیجیے، یہ بندہ آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کا رہے گا۔ ہیلو ایکسکیوز می، مجھے ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی، میں تو آپ کے لیے پریشان تھی کہ کیونکہ لڑکی آپ کو دیکھ رہی ہیں، اگر نظر لگ جاتی تو۔ اروسا نے اس کے بازو کو تھام کر اس کو کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو ایک دم کہکا لگا کر ہٹتا اسے اپنی باہوں کی ہتار میں لے گیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے حیرت اور دلچسپی سے اس جوڑے کو دیکھا جو کہ سب سے الگ تھا مگر پھر بھی پرفیکٹ تھا۔